بسم اللہ الرحمن الرحیم. الضمان فی المزایدات او المناقصات وہامش الجدیہ فی المرابحات والعربون. کہہ رہے ہیں کہ ضمان مرابحات مزایدات اور مناقصات کے اندر مزایدہ جو بیع المزایدہ ہے یا بیع المناقصہ جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نیلامی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ نیلامی. نیلام جانتے ہیں آپ؟ بولیاں لگاتے ہیں لوگ کہ بھئی جو سب سے اونچی بولی لگے گی سب سے آخری بولی ہوگی اس کے اوپر بیچ دیں گے. اس کو نیلام کرتے ہیں، نیلامی کا مال. وہامش الجدیہ، ہامش الجدیہ کہتے ہیں کہ کسی سے آپ کوئی سودا کر رہے ہو، ابھی آپ نے عقد نہیں کیا، ابھی آپ نے سودا نہیں کیا، لیکن آپ پہلی کچھ پیسے پکڑا رہے ہیں یا کچھ لے لو بھائی، لے لو، کر لو سودا کر لو. تو اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ نوٹ ہاتھ میں رکھ کے جب بیٹھیں گے تو وہ دوسرا بندہ اس کا دل للچائے گا، وہ کہے گا یار یہ سخت 11 یہ جو ہزار کے نوٹ ہیں یہ ضائع نہیں ہونے چاہیے، لے لینے چاہیے. اب یہ سودا پکا ہے، اب پتہ نہیں بعد میں اگر یہ چلے جائے گا تو کوئی آئے گا نہیں آئے گا، یہ تو بھی سامنے موجود ہے. تو اس سے تھوڑا سا وہ متاثر ہوگا. تو ہامش کے معنی علامت، جدی کے معنی بندے کا سیریس ہونا. تو اس کی سیریسنس کی علامت ہے یہ کہ بندہ واقعی کچھ خریداری کا یہ امیدوار تو ہے اور یہ خریدنا چاہتا ہے، جبھی یہ پیسے ہاتھ میں رکھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو اس کو کہتے ہیں ہامش الجدیہ. لیکن یہ ہوتا ہے سودا ہونے سے پہلے. اور ایک اور چیز ہے عربون. عربون کہتے ہیں کہ بیع ہو گئی تو کہتا ہے اچھا تھوڑی سی مجھے پیسے اماؤنٹ دے دیں، ایڈوانس دے دیں. بس رہی اس نے ابھی جو فوری طور پہ ایڈوانس دے دی، اس کو کہتے ہیں عربون. اس میں اختلاف ہے ہمارا اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور امام مالکیہ اور حنابلہ وغیرہ کا، کہ آیا اگر مثال کے طور پہ کسی نے ہامش جدیہ کے بارے میں تو سب لوگ متفق ہیں کہ بھئی اگر کسی نے ہامش جدیہ لی ہے اور اس کے بعد بیع کو نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ ہامش جدیہ واپس کر دے کہ وہ بیع نہیں ہوئی. لیکن اگر بیع ہو گئی ہے اور اس نے ایڈوانس دے دی، اس کو کہتے ہیں آج کل ارنسٹ منی. ارنسٹ منی. تو اگر اسے ارنسٹ منی دے دی تو اب اگر وہ بیع کو فسخ کرتا ہے مشتری بائر، تو کیا جو بائع ہے اس کو جو ایک ارنسٹ منی ملی ہے، ایڈوانس میں کچھ اماؤنٹ ملی ہے، کیا اس کو وہ بطور جرمانے کے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ تو ہمارے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک یہ ہے کہ نہیں رکھ سکتا، عام حالات میں تو نہیں رکھ سکتا. ہاں البتہ اس کو کوئی اگر ضرر فعلی ہوا ہے، حقیقی نقصان ہوا ہے تو اس حد تک آپ رکھ سکتے ہیں. اور یہی بات اس کے اندر بھی ذکر کی ہے. لیکن حنابلہ وغیرہ کا مسلک یہ ہے کہ نہیں، اس کو آپ اگر نہیں ہو. اور ویسے ایک جو دنیا کا ٹرینڈ ہے، دنیا میں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر عربون کو لوگ پھر نہیں واپس کرتے. کہتے بھائی آپ نے آپ نے سودا وہ کیا، ہم آپ کو یہ پیسے کھا جائیں گے. الا ماشاء اللہ کوئی عقل مند آدمی ہوگا، سمجھدار اور دیانتدار آدمی تو واپس کر دے گا. تو یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ بھی ایک طریقے سے سیکیورٹی ہے آپ کی ٹرانزیکشن کی. کیا ہے یہ؟ سیکیورٹی ہے. یجوز الحصول علی الضمان فی المزایدات یا بالمناقصات ویشمل المبالغ التي تقدم عند الاشتراک فیہا. کہہ رہے ہیں یہ ان تمام مبالغ کو شامل ہے، تمام رقموں کو شامل ہے جو کہ پیش کی جاتی ہیں یا ایڈوانس دی جاتی ہیں جب اس پہ شریک ہوتے ہیں. اس کو ضمان نقدی الابتدائی بھی کہہ سکتے ہیں. والتي تقدم عند رسوبها على الفائز بها، اور وہ جو کہ پیش کی جائے جب عقد پورا کا پورا
مکمل ہو جائے. اور ضمان النقدی النہائی یعنی کہ ہامش جدیہ وہ ہے جو سودے کے ابتدا کے وقت ہو، اور جو سودے کے انتہا کے وقت ہو، یعنی کہ سودا پورا ہو گیا اب وہ ابتدا میں پیسے دے رہے ہیں. وہی المبالغ امانۃ اللدا الجہد الطارحہ المزایدہ بالمناقصہ ولیست عربونا، کہ یہ جو رقم ہے جو کہ پیش کی جاتی ہے یہ امانت ہوتی ہے. جو آدمی نیلامی کے لیے کچھ رقم پیش کرے یہ عربون نہیں کہلائے گی. وتضمن بخلطها بغیرها، اور اگر وہ آدمی اس پیسے کو جو کہ امانت کے پیسے ہیں اس کو اپنے دوسرے پیسوں کے ساتھ خلط ملط کر دے گا تو ضامن ہوگا، وہ اس کے اوپر اس کا ضمان آ جائے گا. ولا تجوز مصادرتها الا بقدر الضرر الفعلی، اور اس کو جائز نہیں ہے کہ اس کا مصادرت کرے، اس کو رکھے، مگر کتنا؟ ضرر فعلی تک. اگر اس دوسرے بندے نے اس کے ساتھ ٹرانزیکشن کو کمپلیٹ نہیں کیا تو اب اگر اس کو کوئی نقصان ہوا حقیقی معنوں میں تو اس حد تک تو آپ وہ پیسے رکھ سکتے ہیں. وَيَجُوزُ اسْتِثْمَارُهَا لِصَالِحِ الْعَمِيلِ بِمُوَافَقَتِهِ، اور اس کو عمیل کی فیور میں آپ اس کو انویسٹ کر سکتے ہیں اس کی رضامندی سے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے جو ہے نا وہ کہا کہ یہ پیسے ابھی رکھو، ہم ٹرانزیکشن کے بدل نیلامی کے پیسے دے رہے ہیں. اب کھول کے دیکھیں گے کہ کس کے پیسے سب سے زیادہ ہے، تو اتنے عرصے کے اندر ہی کیا یہ امانت ہے. اور اگر وہ بینک میں رکھ رہا ہے تو اس کا جو پروفٹ آئے گا وہ اسی کو ملے گا. بات سمجھیں آپ کو؟ يجوز اخذ مبلغ من العميل الواعي بالشراء لتوثيق وعده اذا كان الوعد ملزما للعميل يسمى هامش الجدية وهي امانة وليس عربونا لعدم وجود العقد، وتطبق عليه الاحكام المبينة في 1-8-7 ولا يؤخذ منه عند النقول الا مقدار الضرر الفعلي وهو الفرق بين التكلفة وبین البیع الغیر. ہاں جی، اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ جناب آپ نے وعدہ کیا اور وعدے کرتے وقت بیع نہیں ہوئی، عقد نہیں ہوا، وعدہ بیع ہے. کیا ہے؟ وعدہ بیع کے وقت آپ نے پیسے دے دیے کچھ، اس کو کہتے ہیں کیا؟ ہامش جدیہ. کہہ رہے ہیں یہ عربون نہیں ہے. بات سمجھیں آپ کے؟ یہ بھی ایک امانت ہے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ایسا عمیل جو کہ واحد بالشراء ہو اس سے اگر کوئی مقدار لی جائے، کیوں؟ لتوثیق وعدہ، تاکہ وہ وعدے کو پورا کر سکے، اس کو مضبوط ہو جائے. اذا کان الوعد ملزما، اگر وعدہ جو ہے وہ ملزم ہو للعمیل، عمیل کے اوپر. ویسمى، اس کو اس ایڈوانس اماؤنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ ہامش الجدیہ. وہ امانہ، یہ بھی امانت ہے. ولیس عربونا، عربون نہیں ہے. لعدم وجود العقد، عربون کیوں نہیں ہے؟ ابھی صرف وعدہ ہے، عقد وجود نہیں آیا، عقد وجود میں نہیں آیا. وتطبق علیہ الاحکام المبنیہ فی 1-8-7 ولا یؤخذ منہ عند النقول الا مقدار الضرر الفعلی. اگر وہ انکار کر دے لینے سے، اب اس کے نتیجے میں بائع کو نقصان ہو رہا ہے، تو جتنا اس کو نقصان ہوگا تو وہ ضرر فعلی تک لے سکتا ہے. اور وہ ضرر فعلی کس کو کہتے ہیں بھائی؟ کہتے ہیں وہو الفرق بین التکلفہ وثمن البیع للغیر. آپ کی کاسٹ کتنی آئی ہے، اور پھر آپ نے اگر اس نے نہیں خریدا اور آپ نے لے جا کے کتنے کا بیچا ہے. اگر آپ کی کاسٹ سے بھی کم بکا، مثال کے طور پر 80 روپے کاسٹ آئی تھی، آپ کی کاسٹ پرائس کیا تھی؟ آپ کی سیل پرائس تھی 100 روپے. اس نے انکار کر دیا اور اس نے آپ کو 10 روپے بطور وہ رکھوا دیے تھے. جب آپ نے جا کے بیچا تو وہ کتنے کا بکا؟ 70 روپے کا بکا. کتنے کا بکا؟ تو آپ یہ 10 روپے بطور ضرر فعلی کے رکھ سکتے ہیں. لیکن اگر وہ 100 روپے اس کی سیل پرائس تھی، وہ بکا 90 روپے کا، تو کاسٹ پرائس سے پھر بھی زیادہ ملا، نقصان نہیں ہوا، پروفٹ ہوا اس کو. ہاں، یہ نقصان کم ہوا، پروفٹ کم ہوا.
يجوز اخذ مبلغ العربون من المشتري او المستاجر عند ابرام العقد على انه اذا لم يفسخ العقد خلال المدة المعينة لخيار الفسخ كان المبلغ جزءا من العوض، وإن فسخ العقد خلال تلك المدة فالمبلغ للبائع او المؤجر، والاولى ان تتنازل المؤسسة عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلی۔ کہہ رہے ہیں جائز ہے عربون کا لینا مشتری سے یا مستاجر سے عند ابرام العقد، عقد کے پورا کرتے وقت، علی انہ اذا لم یفسخ العقد، بعید طور کے وہ اس لیے کہ وہ عقد کو فسخ نہیں کرے گا، خلال المدت المعینہ، اس مدت معینہ کے درمیان، لخیار الفسخ جو خیار فسخ میں ہوگا، کان المبلغ جزءا من العوض، تو یہ جو مبلغ ہے یہ بھی جو آپ کی ٹوٹل قیمت ہے اس کا ایک پارٹ ہوگا، جز ہوگا۔ وَإِنْ فَسَخَ الْعَقْدَ، لیکن اگر فسخ کر دیا آپ کو خلال تلک المدہ فالمبلغ للبائع، تو مبلغ کس کی ہو جائے گی؟ بائع کی ہو جائے گی، اب الموجر یا کرایہ دار کی ہو جائے گی۔ لیکن کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ تو جائز تو ہے اس طرح طے کرنا امام احمد ابن حنبل وغیرہ کے نزدیک، والاولا، لیکن اولا کیا ہے؟ ان تتنازل المؤسسہ، مؤسسہ اس کا مقام چھوڑ دے، کس چیز کو چھوڑ دے؟ عما زاد من العربون عن مقدار الضرر الفعلی، کہہ رہے ہیں کہ عربون میں جو اضافہ اس کو پیسہ مل رہا ہے حقیقی ضرر سے زیادہ جو اس کو پیسہ ملے۔ بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ آگے حق الاولویہ فی الاستیفاء وحق التتبع للمؤسسة حق الاسترداد الموجودات العینیہ المبیعہ والمصنوعہ فی مال العمیل المفلس اذا لم تتغیر تلک الموجودات۔ کہہ رہے جناب ایک آدمی ہے، اس نے آپ کو نے اس کو ادھار میں بیچ دیا، اب وہ آدمی کیا ہو گیا؟ مفلس ہو گیا۔ اب اس کے بعد اور بھی غرما ہے، اور یہ جو صاحب البیع ہے، جو بائع ہے، یہ بھی غریم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ جو مبیع چیز ہے کیا تمام غرما کے لیے برابر تقسیم کر دی جائے گی، یا یہ جو پہلے والا جو بائع اس کو پہلے استرداد المبیع ہوگا، اس کو حق الاولویہ حاصل ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں اس کو حق الاولویہ حاصل ہوگا۔ ہے المؤسسہ حق الاسترداد الموجودہ للعینیہ المبیعہ او المصنوعہ فی مال العمیل المفلس اذا لم تتغیر تلک موجودہ، مؤسسہ کو حق استرداد حاصل ہوگا ان تمام موجودات کا جو کو بیچا گیا ہے یا بنایا گیا ہے، کس میں؟ اس مال عمیل کے مال کے اندر جو مفلس ہو گیا ہے، بشرطے کہ وہ موجودات متغیر نہ ہوئے ہیں۔ للمؤسسہ حق التتبع لمحل الضمان کالرہن ونحوہ، مؤسسہ کو تتبع کا بھی حق حاصل ہوگا ضمان کی جگہ پر، راہ جیسے رہن وغیرہ، یعنی ضمان والا جو بندہ ہے اس کو اولویت ہوتی ہے۔ اذا تصرف الحائز له تصرفا يؤدي الى ضياع حقه، کہہ رہے ہیں اس لیے جب وہ تصرف کرنے لگا اس کو قبضہ کرنے والا، تو ایسا تصرف جو ضیاع حق کا سبب بن سکتا ہو اس مؤسسہ کے پھر استفائی بھی ہو اس سے وصول کرنے میں۔ جراح حق الدائنین المرتہنین فی التقدم علی الدائنین عادین، کہہ رہے ہیں کہ جو ایسے دائن ہیں جو مرتہن ہیں، دائن بھی ہیں اور مرتہن بھی ہیں، تو ان کو اولویت حاصل ہوگی ان دائنین کے مقابلے میں جو غیر مرتہن ہیں، جو عادی ہیں، نارمل ہیں۔ للقائمین بالتصفیہ فی حال افلاس او تصفیہ مؤسسہ حق الاولویہ، کہہ رہے ہیں تصفیہ کے وقت، افلاس کی حالت میں یا تصفیہ کے وقت یعنی سیٹلمنٹ کے وقت مؤسسہ کے اندر جب حق اولویت ہوتی ہے، حق التقدم ہوتا ہے فی استیفاء مستحقات، ان کے مستحق چیزوں کے وصول کرنے میں، المتعلقہ باعمال تصفیہ کے اعمال کے اندر، کما تقول الاولویہ لمن قدم اعیانا او اموالا زادت فی الموجودات المفرد، جس آدمی نے اس طرح اس کو بھی اولویت حاصل ہوتی ہے جس نے کہ کیا کہتے ہیں کیا ہو اپنے اعیان کو یا اموال کو مقدماً یعنی رہنن وغیرہ پیش کیا ہو، ٹھیک ہے، اور وہ مفلس کے موجودات میں سے ظاہر ہو۔ بات سمجھیں آپ کے؟ تو خلاصہ یہ ہے بات کا کہ جو یہ ان تمام لوگوں کو جو راہنین وغیرہ ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو کیا ہوتا ہے؟ اس پہ حق اولویت مل جاتی ہے۔ بس یہ ہے، بس